الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ دہر کا دوسرا رکوع جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم اس کے افعال اور ان کے معنی دیکھتے ہیں، پھر اسماء اور ان کے معنی دیکھیں گے، اور پھر جو ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ نزلنا، نازل کیا ہم نے، we have sent۔ اصبر، صبر کرو تم، be patient۔ لا تطع، نہ بات سنو تم، do not obey۔ اذکر، ذکر کرو تم، remember۔ اسجد، سجدہ کرو تم، prostrate۔ سبح، پاکی بولو تم، glorify۔ یحبون، پسند کرتے ہیں وہ، they love۔ یذرون، چھوڑتے ہیں وہ، they leave behind۔ شددنا، مضبوط کیا ہم نے، we straightened۔ شئنا، چاہا ہم نے، we will۔ بدلنا، بدل دیا ہم نے، we can change۔ اتخذا، بنا لیا اس نے، بنا لیا اس نے۔ let him take۔ یدخلو، داخل کرتا ہے وہ، he admits۔ اعدّا، تیار کیا ہم نے، he has۔ اعدّا، تیار کیا اس نے، تیار کیا اس نے۔ he has prepared۔ اس کے بعد ہم اسماء کی طرف آتے ہیں۔ اسماء میں دیکھیں تو اس میں کون کون سے اسم استعمال ہو رہے ہیں؟ آثمن، گنہگار، سنر، کفورا، ناشکرا، ungrateful، بکرتن، صبح، مارننگ، اسیلا، شام، ایوننگ، العاجلہ، دنیا، دا امیڈیٹ، ثقیلا، بھاری، بڑا بھاری، بہت بھاری، یا بھاری کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ گریو، اسرا، جوڑ بند، دیئر فارمز، جوڑ کے لیے آتا ہے۔ تذکرۃ، نصیحت، ریمائنڈر۔ سبیل، راہ کے لیے آتا ہے، راہ، راستہ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس طرح یہ اسماء تھے جو مکمل ہوئے۔ ہم نے افعال کا ترجمہ بھی کر لیا، اسماء کا ترجمہ جو ہے وہ بھی کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس رکوع میں کن چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے
آیا نمبر 23 سے لے کر 28 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کہ تم نہ شکروں اور نہ بکاروں کے اعتراضات اور مطالبات کی پرواہ نہ کرو۔ جس رب نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا اس پر بھروسہ رکھو اور ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اصول صبر و استقامت کے لیے نماز اور ذکر الہی کی تاکید اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ کفار کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ دنیا کے نقد عاجل کو آخرت کے نصیحہ پر قربان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اس بیماری پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے وہ قیامت کے خلاف طرح طرح کے شبہات گڑ رہے ہیں، حالانکہ ان پر واضح ہے کہ تم جس چیز سے ان کو ڈرا رہے ہو وہ ایک حقیقت ہے، اور ہمارے لیے یہ ذرا مشکل نہیں کہ جس طرح ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا اسی طرح ان کے جوڑ بند ٹھیک کر کے دوبارہ اٹھا کھڑا کریں۔ پھر آیا نمبر 29 سے 31 تک مخالفین کو تحدید کہ اللہ کا رسول جو آگئی تمہیں دے رہا ہے اس سے متعلق اس کی ذمہ داری صرف لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارا اپنا کام ہے۔ رسول یاد دہانی کے بعد اپنے فرض سے سبق دوش ہو جاتے ہیں۔ قبول ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ایک معین سنت ہے، اس کے قبول کرنے والے تم میں سے وہی بنیں گے جو سنت کے تحت اس کے سزاوار ٹھہریں گے، جو اس کے سزاوار نہیں ہوں گے وہ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کے علم اور اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے یہاں ایڈریس کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، انا بے شک نحن ہم نے نزلنا نازل کیا ہم نے علیکا آپ پر القرآن قرآن تنزیلا نازل کرنا، یعنی اس قرآن کو ہم نے آپ پر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیا کیا نازل کیا، آیت آیت کر کے، اور اس میں اللہ کی بڑی جو ہے وہ حکمتیں موجود ہیں کہ اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آیت آیت کر کے اچھے طریقے سے مکمل انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیا کیا نازل کیا۔ اور اس میں کیا ہے کہ یہ قرآن نہ تم نے اپنے جی سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور نہ اس کو تم نے ہم سے مانگ کر اپنے اوپر نازل کرایا کہ اس کی پیش کردہ صداقتوں اور حقیقتوں کو ثابت کرنے اور لوگوں کو ان کو دکھا دینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہو، بلکہ یہ ہم ہیں جنہوں نے نہایت اہتمام سے اس کو تمہارے اوپر نازل کیا۔ انا نحنو کے الفاظ میں جس زور اور جس عظمت اور جلالت کا اظہار ہے اس پر نظر رہے، مطلب یہ کہ جب ہم نے یہ قرآن تم پر اتارا ہے تو لوگوں کی مخالفتوں اور ان کے جو ہے وہ اس پر اعتراضات کی پرواہ تم کیوں کرو، اس سے نمٹنے کے لیے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہم سب سے نمٹ لیں گے۔ لفظ تنزیل جس اہتمام کے ساتھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ قرآن نہ تو کسی سائل کی درخواست ہے اور نہ یہ کوئی ہوائی بات ہے کہ ان لوگوں کی مخالفت سے یہ ہوا میں اڑ جائے، بلکہ یہ نہایت اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس کی ہر بات پوری ہو کر رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ رسالت کی تبلیغ فرما کر اور اس میں مشقتیں اٹھا کر اور دشمنان دین کی ایذا برداشت کر کے اس پر کیا صبر کرو۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اور نہ تم بات مانو اطاعت کرو، منہم ان میں سے،
आतिमन गुनाहगार की, औ कफूरा और नाशुक्रे की। तो यहाँ मतलब यह है कि जब ये किताब तुमने मांग कर अपने ऊपर नहीं उतरवाई है, तुम लोगों के एतराजात और मुतालिबात से तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे ऊपर बलाग की जिम्मेदारी है, वो अदा करते रहो और रब के फैसले का इंतजार करो। इन नाबिकारों और नाहंजारों की जरा परवाह ना करो जो मुतालबा कर रहे हैं कि इनको वो अजाब दिखा दिया जाए जिससे कुरान उनको डरा रहा है। लफ्ज इतात यहाँ पर उनकी बात मानने के लिए है, यानी उनकी बात ना मानो। ला तोते ना इतात करो, मतलब क्या? उनकी बात ना मानो। आसिमन और कफूर शाकिरुन से शाकिर है, इसके अल्फाज जो है पहले भी आए। तो इसका मतलब क्या? हमने इंसान को राह दिखा दी, चाहे वो शुक्र गुजार बने ना या ना शुक्रा बने। पहले आया तो शाकिर की जिद जो है उसके हैसियत से लफ्ज आसिम आया है। इसका मतलब यह है कि गुनाहगार जो अपने हुकूक को तल्फ कर दे। हुकूक दो तरह के हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद तल्फ करने वाले के लिए मारूफ लफ्ज आसिम इस्तेमाल होता है, और हुकूकुल्लाह ना अदा करने वाले के लिए लफ्ज कफूर इस्तेमाल होता है। अगरचे दोनों सिफतें लाजिम व मलजूम सी हैं। जो हुकूकुल इबाद का मुनकर होगा वो हुकूकुल्लाह अदा करने वाला भी नहीं बन सकता। ताम अशखास के रुझान और मैलानात के एतबार से ये अंदाज और मुख्तलिफ शक्लों में नुमायां होती हैं। बाज के अंदर जो है वो क्या है? खसत, बुखालत और तमाए माल, कसावत कल्ब पैदा कर देती है जो उनको नेकी का दुश्मन बना देती है। बाज के अंदर अनानियत, खुद परस्ती और इस्तिकबार पैदा हो जाता है जो उनको हक के आगे झुकने नहीं देता। तो कुरैश के अंदर ये हर तरह की चीजें मौजूद थी, इसलिए दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर लिए, आतिमन औ कफूरा। वज़्कुर इस्म रब्बिका, और जिक्र करो, याद करो तुम अपने रब का, उसका नाम लो। बुकरतन, सुबह, व असीला, और शाम को। सुबह शाम जो है वो अपने रब का क्या है? नाम लो। यानी हर वक्त अपने रब को क्या याद करो। नमाज में सुबह के जिक्र से नमाज फजर और शाम के जिक्र से जोहर और असर जो मुराद है। व मिनल लैल, और कुछ रात में, वसजुद लाहू, सजदा कर लो अल्लाह के लिए। वसब्बिह, और पाकी बोलो, हु उसकी, लैलन, रात के वक्त, तवीला, लंबी, बड़ी बड़ी रात के वक्त भी जो उसकी पाकी बोलो। और लैल से क्या मुराद है? यानी मगरिब व इशा की नमाजें पढ़ो। इस आयत में पांचों नमाजों का जिक्र आ गया। पहला क्या है? वज़्कुर इस्म रब्बिका बुकरतन व असीला। बुकरा सुबह की नमाज, असीला जोहर और असर की नमाज, और मिनल लैल, लैल में जो है वो क्या है? मगरिब और इशा की नमाज आ गई। यानी फराइज के बाद क्या है? वसब्बिहू लैलन तवीला, यानी ये फराइज के बाद नवाफिल अदा करने। इसमें नमाज तहज्जुद आ गई। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मुराद जिक्र लिसानी है। मकसूद यह है कि रोज और शब के तमाम औकात में दिल और जुबान से जिक्र अल्लाह में मशगूल रहो। इन्ना हाउलाई युहिब्बूनल आजिला, बेशक ये लोग पसंद करते हैं दुनियावी जिंदगी को। यानी उनके पांव तले की जो जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी है, उसको अजीज जानते हैं ये लोग। यानी मोहब्बत दुनिया में गिरफ्तार हैं। व यज़रून वराअहुम यौमन थकीला, और छोड़ बैठे हैं वराअहुम अपने पीछे, यौमन दिन, थकीला जो बहुत भारी दिन है। यानी रोजे क़यामत को जिसके शदायद कुफार पर बहुत भारी होंगे, ना उस पर ईमान लाते हैं, ना उस दीन के लिए ये अमल करते हैं, उस दिन के लिए ये अमल करते हैं, उसको छोड़ बैठे हैं। नहनु खलकनाहुम, हमने पैदा किया उन्हें। वशददना असरहुम, और उनके जोड़ बंद क्या करेंगे? शददना, मजबूत कर देंगे। असरहुम, उनके जोड़ बंद, यानी उनको जब उठाएंगे तो उनके जो है दोबारा जो है वो क्या है? हड्डियों पे गोश्त बना के उनको जो है वो पेश किया जाएगा।
شدہ اسرن کے معنی کیا ہے؟ ہڈیوں اور اعصاب کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنے کے ہیں، کہ ان کو جوڑ دیں گے، ان کے اعصاب کو آپس میں کیا ہے جوڑ کے اٹھا کے انہیں اثر نو مضبوط کر کے ان کو کھڑا کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اشددنا اسرہم۔ پھر کیا فرمایا؟ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا، بدل دیں گے ہم، امثالہم، ان جیسے، تبدیلا، بدل دینا، جو اطاعت شعار ہوں گے، یعنی ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کو بدل دیں گے۔ اگر یہ اطاعت نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے، تو اس سے دوسری مخلوق بدل دیں گے۔ انا بے شک ہی یہ تذکرۃ نصیحت ہے مخلوق کے لیے۔ فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ، پکڑ لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راہ، یعنی اپنے رب کی طرف وہ راستہ اختیار کر لے، اس کی اطاعت جو ہے وہ بجا لا کر اور اس کے رسول کا اتباع کر کے۔ وما تشاءون، اور نہیں چاہتے ہو تم، الا مگر، ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، یعنی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن، علم والا، حکیمن، حکمت والا، کہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، یعنی جنت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت سے۔ والظالمین، اور جو ظالم ہیں، اعدّ، تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، اس نے یعنی اللہ نے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب۔ ظالموں سے مراد یہاں کیا ہے؟ کافر ہیں، کافروں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق ایمان کے باب میں مقرر کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کے علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت کی توفیق انہی کو بخشتا ہے جو اپنے سمع و بصر سے کام لیتے اور خیر و شر، حق و باطل کے درمیان امتیاز کی صلاحیت کی قدر کرتے ہیں، جو اس نے ان کے اندر ودیت فرمائی ہے، اور جس کی طرف آیات میں جو ہے پہلے بھی اشارہ ہوا، شروع میں آیا نمبر جو ہے وہ 2 اور 3 میں، کہ رہے وہ لوگ جو اپنی یہ صلاحیتیں ضائع کر کے اندھے بہرے بن جاتے ہیں، تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے لیے خدا نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس جہنم میں وہ اس وجہ سے پڑیں گے کہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم اور حکیم ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کی سب کی کیا بخشش فرمائے، اور ہمارے والدین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کو جو ہے جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔